اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ سورہ طٰہٰ آیات 63 سے 66۔ آیت نمبر 62 میں ہم نے یہ بات جانی کہ انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور سرگوشی کی، اور ساتھ ساتھ جادوگروں کو یہ بات بھی سمجھائی گئی۔ قالو، انہوں نے کہا، ان ہاذانی، کہ یہ دونوں، ہاذا یہ ایک کے لیے، ہاذانی یہ دونوں، لساحرانی یقیناً جادوگر ہیں دونوں، یریدانی وہ دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم کہ وہ دونوں نکال دیں تمہیں، من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحرہما اپنے جادو سے۔ تو جو مجلس ہوئی، اس مجلس میں فرعون اور اس کے ساتھیوں نے جادوگروں کو یہ بات سمجھائی کہ یہ دونوں بہت بڑے جادوگر ہیں جن سے تمہارا مقابلہ ہے، انہیں ہلکا نہ لیا جائے۔ دوسرا، ان کی تعریف سے یہ بھی مقصود تھا کہ ان کے اندر مزید جذبہ رقابت بھڑک اٹھے اور یہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ میدان میں اتریں۔ اور دوسری یہ بات بھی سامنے رکھ دی کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو اکٹھا کر لیں، اور یہ جو تمہارا نظام اور سسٹم چل رہا ہے اس کو بالکل ختم کر دیں۔ اس لیے فرمایا وَيَذْهَبَا، اور یہ دونوں لے جائیں، ختم کر دیں، بِطَرِيقَتِكُمْ تمہارے اس طریقے کو، المثلی جو مثالی ہے، یعنی جس اعلیٰ نظام کے تحت یہ تمہارا سلسلہ چل رہا ہے اس نظام کو ہی یہ ختم کر دیں، درہم برہم کر دیں۔ تو اس طرح اگر حضرت موسیٰ اور ہارون اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئے تو اس اعلیٰ تہذیب اور تمدن کا یک قلم خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یاد رہے کہ مصر اپنی تہذیب اور تاریخ و تمدن کے لحاظ سے اس وقت بھی بہت مشہور تھا، باقی دنیا کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب یہ ساری باتیں کہنے کے بعد انہیں آخری نصیحت یہ بھی کی گئی، فَأَجْمِعُوا پس تم جمع کر لو، کَیْدَکُم اپنی چالوں کو، اپنی تدبیروں کو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا ثُمَّ پھر ائتوا صَفًّا تم آؤ متحد ہو کر، ایک صف بن کر۔ مرحلہ کیونکہ بہت نازک اور مقابلہ نہایت ماہر لوگوں سے ہے، اس لیے سب جادوگر اپنی طاقت، اپنے مختلف تدبیریں اکٹھی کریں اور اکٹھے مقابلے میں اتریں۔ اب چونکہ یہ لوگ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے تو ہر کسی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمیں برتری حاصل رہے، تو انہیں یہ سمجھایا گیا کہ تم اپنی تدبیر کو اکٹھا کرو اور سارے مل کر اس کا مقابلہ کرو۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ اور فلاح پا جائے گا آج کے دن، مَنِ اسْتَعْلَىٰ جو غالب آ جائے گا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر یہ سب الگ الگ رہے تو عین ممکن ہے کہ یہ ان کا انتشار ان کی شکست کا باعث بن جائے، لہذا مشورہ دیا کہ سب اپنے فن کو اکٹھا کرو، اور اس دن کی نزاکت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ آج کا دن بڑا فیصلہ کن دن ہے، اگر بازی ہماری رہی تو مستقبل کی کامیابی ہمارے لیے ہی ہے، اور اگر ہار جاتے ہیں تو پھر یقیناً خطرات بہت بڑھ جائیں گے۔ یاد رہے کہ یوم الزینہ ہے، تمام لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، ایک مقابلے کا اعلان ہو چکا ہے، تو یقیناً یہاں کامیابی یا ناکامی بہت بڑا اثر رکھے گی۔ اب جادوگروں نے قالو کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما ان تلقیا یا تو آپ پیش کر دیں، آپ ڈال دیں، و اما یا ان نکون اول من القا یا ہم ہو جائیں جو پہلے پیش کرنے والے ہوں۔ تو جادوگروں نے آمنے سامنے ہوتے ہی اپنے پیشہ ورانہ اخلاق کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ تو دیا کہ یا تو پہلے آپ پانسا پھینکو یا پھر ہمیں اپنا ہنر دکھانے دیں۔
اگرچہ انہوں نے موقع پہل کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، لیکن دبی زبان سے اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ پہل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب حضرت موسیٰ نے فرمایا، قال آپ نے فرمایا، بل القوا بلکہ تم پیش کرو، فَإِذَا حِبَالُهُمْ پس اچانک سے، حِبَالُهُمْ ان کی رسیاں، وَعَصِيُّهُمْ اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ اسے محسوس ہونے لگیں، من سحرہم ان کے جادو کے سبب سے، انہا تسعی کہ گویا وہ رینگ رہی ہیں۔ اب انہیں پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی ہے، وہ پھینکتے ہیں اس سے سانپ بن جاتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کی تیاری کر کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو پہلے موقع دیا کہ وہ اپنا ہنر پہلے دکھا لیں، تو انہوں نے جیسے ہی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو ان کے جادو کے سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا خیال ہوا کہ گویا وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صرف لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی، تو انہوں نے لاٹھیاں بھی اور رسیاں بھی دونوں سے پھینک کر یہ ظاہر کر دکھایا کہ یہ دونوں رینگ رہے ہیں۔ تو اپنے خیال سے انہوں نے حضرت موسیٰ کو شکست دینے کا پورا اہتمام کیا تھا کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا کہ یہ لاٹھیاں اور یہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں۔ اور یہاں جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے، یخیل الیہ، اسے محسوس ہوا، یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جادو میں صرف چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، حقیقت میں نہیں ہوتی۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا جادوگر دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، ان کی حقیقت میں ماہیت یا اصلیت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ دیکھنے والوں کو صرف ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہر قسم کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأوجس فی نفسه خیفة موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى۔ سورہ طٰہٰ آیات 67 سے 70۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ جب جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں ڈالیں تو وہ ایسا محسوس ہونے لگیں جیسے حرکت کر رہی ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس صورتحال سے خوف محسوس کیا، اس لیے قرآن نے کہا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، تو موسیٰ نے دل ہی دل میں کچھ ڈر محسوس کیا، کیونکہ جادوگر بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ آپ کے پاس جو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ لاٹھی کو پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا۔ اب جادوگروں نے تو اپنے اس کرتب میں لاٹھیوں کے ساتھ ساتھ رسیوں کو بھی سانپ کی صورت پیش کیا۔ گو آپ کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین تھا، اطمینان تھا کہ فتح آپ کی ہوگی، لیکن جب صورتحال توقع سے زیادہ پیچیدہ سامنے آ جائے تو دل میں وقتی طور پر کچھ نہ کچھ ہراس پیدا ہو ہی جاتا ہے، تو یہ اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ اور لفظ خیفتن یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خوف محض معمولی اور وقتی تھا۔ قلنا، اب اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا، لا تخف، تم ڈرو نہیں، انکا، بلا شبہ تو ہی، انت الاعلی، تو ہی غالب رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بشارت نازل فرما دی کہ تم ذرا برابر بھی اندیشہ نہ کرو، یہ کتنا ہی بڑا جادو کیوں نہ ہو، لیکن بالآخر سر بلندی تمہاری ہی ہوگی، غلبہ تمہارا ہی ہونا ہے۔ وَأَلْقِ، اور ڈال دو، مَا فِي يَمِينِكَ، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف، نگل لے گا، مَا صَنَعُوا، جو انہوں نے رچا رکھا ہے، کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی آپ کو ہدایت ہوئی کہ جو لاٹھی آپ نے پکڑ رکھی ہے اس کو آپ پھینک دیں، انہوں نے جو شعبدہ بازی گھڑ رکھی ہے اس کو وہ سارا ختم کر دے گا، ان کا سارا کرتب ہی ختم کر دیا جائے گا۔
اور پھر ایسا ہی ہوا، جب آپ نے لاٹھی ڈالی تو آپ کے اس اژدہا نے ان کے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں انما صنعوا، یقیناً انہوں نے جو کیا ہے، کید ساحرن، یہ جادوگر کا کرتب ہے، اس کی چال ہے، ولا یفلح الساحر، اور نہیں فلاح پاتا، نہیں کامیاب ہوتا جادوگر، حیث اتا، وہ جہاں بھی ہو۔ تو جادوگر اپنے کرتب جہاں بھی دکھاتا رہے، حقیقت میں وہ حق کے مقابلے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادوگر وقتی طور پر تو انسان کی نظر بندی کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یا ماہیت اس چیز کی تبدیل نہیں کر سکتے، اور جہاں جہاں بھی اس جادو کا واسطہ حق کے ساتھ پڑا ہے تو یہ ہمیشہ ہی ناکام رہا ہے۔ بڑے بڑے جادوگر، شعبدہ باز قسم کے لوگ، کرتب دکھانے والے انبیاء کے سامنے آتے رہے، لیکن کبھی بھی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ تھا۔ اب جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو وہ تو اس بات کو سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہے اور کسی پیغمبر کا معجزہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو جادوگروں نے جیسے ہی اس منظر کو دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ جان گئے کہ یہ کوئی شعبدہ نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا، تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ ان کے دلوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو انہیں عطا کیا گیا ہے وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، برب ہارون و موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے رب پر۔ تو جیسے ہی ان پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ دونوں پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں، تو انہوں نے اپنے ایمان کا بھی اقرار کیا، سجدہ بھی کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر، حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان بھی کر دیا۔ تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کو پھیر دینے پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانا چاہتے تھے اور فرعون کے دربار میں مرتبے اور مقام چاہتے تھے، اس کی نگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے تھے، اب انہوں پر جب حقیقت ظاہر ہوئی تو انہوں نے رب کے لیے سجدہ بھی کیا اور اس کے لیے ایمان بھی لے آئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنی اطاعت اور بندگی پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔